بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ الحمد للہ ہم سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ سیرت النبی کا مطالعہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مکمل اور عملی نمونہ ہے۔ ہم اس کورس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سنتوں کو نافذ کر سکیں اور اللہ سے قریب تر ہو سکے۔ اس کورس میں روزانہ کا سبق ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، ہمارے اعمال کو بہتر کرنے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھرنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ آئیے اسی عزم کے ساتھ آج سیرت کورس کا ہمارا چوتھا سبق اور چوتھا دن ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو کچھ سیکھیں گے اسے اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوششیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہماری بات چل رہی تھی سن 7 نبوی، سن 7 ہجری کے متعلق۔ 6 ہجری مکمل ہو چکی تھی، 7ویں ہجری کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ 7ویں ہجری میں سن 7 نبوی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شعب کے لغوی معنی لغت کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر شگاف یعنی پھٹن کا پیدا ہو جانا، اسے شعب کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی دو پہاڑیوں کے درمیان کی جو جگہیں ہوتی ہے، جو حصے ہوتی ہے، اسے بھی شعب کہا جاتا ہے۔ یہ جو شعب تھی، شعب ابی طالب، یہ جگہ حضرت عبد المطلب کی ملکیت تھی، اور ان کے بیٹوں کے درمیان یہ تقسیم ہوئی، اور جب یہ تقسیم ہو گئی تو حضرت عبداللہ کے حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سن 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کے غیب و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہوتے چلے گئے۔ تمام سرداران قریش مکہ اور دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ اور تاریک جگہ میں محصور کر کے، یعنی قید و بند کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، ان کی غذائیں بند کر دی جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، اس وقت تک ہم انہیں اس طریقے کی بندی بنا کر رکھیں گے اور انہیں انہی مصیبتوں میں مبتلا رکھیں گے۔ چند تجاویز انہوں نے آپس میں طے کیے۔ سب سے پہلی جو تجویز تھی وہ یہ کہ کوئی بھی شخص قبیلے بنو ہاشم میں شادی بیاہ نہ کرے۔ دوسری ایک تجویز یہ پاس ہوئی کہ کوئی بھی شخص ان لوگوں کے ہاتھوں سے کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ تیسری تجویز یہ پاس ہوئی کہ کوئی بھی شخص ان سے
نہ کوئی تال میل رکھے، نہ کوئی تعلقات استوار کرے، حتیٰ کہ سلام و کلام اور ملاقات و بات بھی بند کر دے۔ اور آخری تجویز یہ پاس ہوئی کہ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان لے کر نہ تو خود جائے نہ کسی کو جانے دے۔ اگر کوئی ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء لے کر جائے تو انہیں راستے سے ہی لوٹا دیا جائے۔ منصور بن اکرمہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس معاہدے پر دستخط اپنی سائن بھی کر دی، اور اس دستاویز کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے خاندان کے تمام افراد کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی جس کا نام شعب ابی طالب تھا وہاں پناہ گزی ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ نے قیام کیا۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ جو شعب ابی طالب اس گھاٹی میں قیدی بنایا جانا، یہ 3 برس کا زمانہ تھا، اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھوک کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن اور رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا، کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر نہ دانہ آ سکتا تھا نہ کوئی وہاں پانی پہنچا سکتا تھا۔ جب یوں ہی سلسلہ یہ چلتا رہا، مسلسل 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ کر ایک تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام ابن عمرو عامری اور اسی طریقے کے ان کے قبیلے کے اور بڑے بڑے افراد، یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر اپنے پاؤں سے نہ رون دی جائے، میں ہرگز ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر کم بخت ابو جہل تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمان نے ابو جہل کو للکارا اور اس نے زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم ابن عدی اور ہشام ابن عمرو نے بھی ٹھوکر ابو جہل کو جھڑک دیا، خم ٹھوک کر۔ کیا مطلب خم ٹھوک کر؟ کہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ لگا کر یہ کہنا کہ بھئی جو بگاڑنا ہو بگاڑ لو، ہم تو ایسا کر کر رہیں گے۔ اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ پہلے ہم راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ تمہارے اختیارات میں جو کچھ ہے تم کر گزرو، ہم اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ پیپر تیار ہوا تھا، جو پیپر ان لوگوں نے معاہدے کے طور پر تیار کیا تھا، اس پیپر میں جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑے نے چھوڑ دیا، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو کیڑے کھا کر ختم کر دیے۔ ابو طالب نے کہا، میری یہ رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو اس کو پھاڑ کر چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم ابن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا، اس دستاویز کو، کہ
اللہ کے نام کے سوا جتنی بھی شرائط و ضوابط اور جتنی باتیں اس میں تحریر کی گئی تھی تمام کے تمام کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ وہیں پر مطعم ابن عدی نے اس دستاویز کو پھاڑا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر اس گھاٹی میں شعب ابی طالب میں پہنچ گئے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ سن 10 نبوی میں منصور بن عکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر قہر الہی یہ ٹوٹ پڑی کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ یہ تو معاملہ تھا اس وقت کا جب مسلمان نہ آزادانہ طور پر اپنے شریعت پر عمل کر سکتے تھے، نہ اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں پر اس طریقے کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ ان کمبختوں کی عقل ٹھکانے آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، مشرکوں کی ایک جماعت آئی جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل اور عاص ابن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث، یہ وہ گرو گھنٹال، یہ وہ بڑے بڑے کفار تھے جن کی ایک ایک آواز پر سارا کفر سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کا ثبوت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں کیا سچائی کی ثبوت آپ کو چاہیے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں آپ۔ اس طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے کہ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر ہو اور دوسرا ٹکڑا قیقعان پر ہو، یعنی یہ 2 پہاڑی ہیں جن کے درمیان بڑا کافی فاصلہ ہوتا تھا۔ تو اس نے یہ بات کہی، کفاران مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے اس طریقے سے کرے کہ ایک ابو قبیس جو پہاڑی ہے وہاں ٹکڑا جائے اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ قیقعان پہاڑی پر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سلمہ اور ارقم اس پر گواہ رہنا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورۃ القمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ سورہ قمر کی پہلی آیت میں اس حوالے سے بات کی گئی اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، ان کفار کے مطالبے کو پورا کر دینے کے بعد پھر بھی وہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پے در پے یکے بعد دیگرے مسلسل مشکلات کا سال آتا جا رہا تھا، اس لیے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی قرار دیا۔ اور غم کے سال قرار دینے کی 2 بنیادیں تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، انہوں نے آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کی۔ پھر جب 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور دادا کی شفقت سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ دادا نے اپنی زندگی میں آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کو سونپی تھی، لیکن آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے جلد بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار اور رفیق حیات سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت بھی ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی اتنے سارے مصائب کا پہاڑ ٹوٹنا اور پھر اپنے چچا جان کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، اور اسی طریقے سے اپنی رفیق حیات جو ہر لمحے آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی، جیسا کہ میں نے گزشتہ اسباق میں آپ کو بتلایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ وہاں سے گھبرا کر آپ گھر تشریف لائے تو اس وقت میں حضرت خدیجہ ہی تھی جس نے آپ کے لیے سکون اور تسلی کے الفاظ کہے تھے۔ وہ بھی جب انتقال فرما گئی تو آپ کے لیے یہ سال شدید صدمے کا باعث ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے راہ و رسم بڑھانے کی سعی کی جو بار آور تھی، یعنی ایک تعلقات کو بڑھانے کے لیے جو ہمت ہونی چاہیے تھی، آپ کو ان ہمتوں سے آپ نے وہ ہمتیں آپ کی پست ہو گئی تھی، اور کہا جائے کہ صحیح کی کوشش نہ کر سکے آپ، اور آپ کو بے نیلے مرام بے مقصد وہاں سے واپس آنا پڑا۔ ابو طالب نے بنو ہاشم کی سربراہی کی پوری مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی بڑی شفقت کے ساتھ کی، اور وہ پورا تحفظ دیا جو قبیلے کے ایک فرد کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے نہ ان کو متاثر کیا، وہ اپنی آباء و اجداد کے دین پر قائم و دائم رہے۔ جب ابو طالب مرض الموت کی کیفیت سے دوچار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو پہلے ہی سے کمبخت ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ حضرت ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پیارے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ نے یہ دونوں کمبخت ابو طالب کو عار دلائی اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے یعنی اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے پھر جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ابو طالب کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بھتیجے، میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد خاندان کی سربراہی، خاندان کی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ابو لہب کے پاس آئی جو اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا۔ روایات کے مطابق ابتدا میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ وہ پہلے کی طرح اپنا مشن جاری رکھے، لیکن جلد ہی قریش میں موجود اسلام کے مخالفین کے ساتھ اس نے ہم آہنگی اور دوستی اپنا لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کا پہلے کی طرح تحفظ حاصل نہیں رہا۔ مخالفین کی زیادتیاں بڑھتی چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جانے لگا، ستایا جانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تو ابو لہب جس طرح پہلے بطور فرد آپ کی باتوں کی نفی کرنے سے، آپ کی باتوں کا انکار کرنے سے آپ کا پیچھا کرتا تھا، اس طرح اب بطور سردار قبیلہ بھی یہی حرکت کرتا رہا۔ سیرت نگاروں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ پریشان کن حالات اپنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، اور پھر اسی سال آپ کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال کر جانا، آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، ان تمام کے بارے میں یہ دو صدمے آپ کو ایک سال پیش آئے۔ بعض روایتوں میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں کا انتقال چند ہی روز کے وقفے کے درمیان ہوا، لیکن بعض حضرات نے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ 1.5 مہینے کی مدت تھی، لیکن بہرحال انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کی جدائی یہ کوئی غیر معمولی مسائل کو جنم دینے والی تھی؟ وہ آپ کے مزاج کی قدرداں تھی، آپ کی قدرداں تھی، آپ کی مزاج شناس تھی اور غمگسار بیوی تھی۔ ان کے انتقال کے وقت صرف 2 بیٹیاں شادی شدہ تھی، ایک حضرت زینب، دوسری حضرت خدیجہ۔ اور اب دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے باز رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ حضرت زینب اور حضرت خدیجہ یہ دونوں نکاح میں تھی۔ نعوذ باللہ، حضرت زینب جو ہے حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص ابن الربیع کے نکاح میں تھی۔
ابھی کچھ میں نے الفاظ غلط کہہ دیے معذرت کے ساتھ. حضرت زینب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کا نکاح حضرت خدیجہ کے بھانجے یعنی ابو العاص ابن الربیع سے ہوا، اور حضرت رقیہ حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں تھی، جو اس وقت حبشہ میں مہاجر تھے. انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کر رکھی تھی. اس طرح گھر کو سنبھالنے کے لیے صرف 2 بیٹیاں رہ گئی تھی، جن کے عمریں اس وقت 15 اور 10 سے 11 برس کی لگ بھگ رہی ہو. اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی خدمات بے مثال تھی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مراحل میں آپ کو دلاسا دینے، آپ کی تصدیق کرنے اور تبلیغ کے کام میں آپ کی ہمت افزائی کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی کمانے سے آزاد رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مشکلات میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اور آخر دم تک اسلام کی ایک وفادار اور خادمہ بن کر رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رفاقت کا حق ادا کر دیا، جس کے باعث اس پورے عرصے میں آپ نے دوسری شادی کبھی نہیں، شادی کا سوچا تک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدت العمر یعنی آپ اپنی پوری زندگی ان کو یاد کر کے ان کی خوبیوں کو، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف اور صرف حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی، اور کسی بیوی سے اولاد نہیں تھی. صرف ایک صاحبزادے، جیسا کہ پچھلے سبق میں ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. مؤرخین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئی، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ پاکیزگی اخلاق کی وجہ سے اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ کر انہوں نے جو اپنی دانش مندی اور عقل مندی اور خدمت گزاری سے فضائل حاصل کیے، ان کا تو کیا کہنا ہے. آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، کسی عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 10 ہجری میں رمضان المبارک مکہ میں وفات پائی. اس وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم و بیش وہ 25 سال رہی. آپ کو نبوت سے پہلے 25 سال اور 10 برس نبوت مل جانے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجور میں دفن کر دی گئی، جسے اب جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، آپ کی غمگسار اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور انہیں جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا. اب اس کے بعد جو ہے سفر طائف شروع ہوا. طائف کا واقعہ بھی ہم سب کے لیے بڑا عبرتناک اور بڑا سبق آموز ہے. وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو لہب نے آپ کو اپنی سرپرستی سے عملاً محروم کر دیا، تو آپ کو متبادل ہمدردی حاصل کرنے کا خیال آیا. مکہ اور طائف اس لحاظ سے جڑواں شہر تھے کہ دونوں کی لیڈرشپ ملک بھر میں معزز اور محترم سمجھی جاتی تھی. ایک مکہ اور دوسرا طائف، دونوں کی لیڈرشپ. قریش کی طائف میں جائیدادیں تھیں، اس طرح وہاں کے ثقیف قبائل مکہ میں بھی رہائش رکھتے تھے. لہٰذا ان دونوں شہروں میں لوگوں کی آمد و رفت بھی رہتی تھی، اور باہم رشتے ناتے بھی ہوا کرتے تھے. عربوں میں کسی معزز آدمی کا جوار حاصل کرنا یعنی پڑوسی بن جانا، کسی کے پڑوسی بن جانا ایک معمولی بات تھی، لیکن شریف لوگ اس سے انکار نہیں کرتے تھے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبنہ بیٹے، متبنہ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں لے پالک، یا جسے ہم
اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ تھے، ان کو ساتھ لیا اور لے کر ان کو طائف پہنچے۔ وہاں عمرو ابن عمیر کے 3 بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب سب بااثر سردار تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی اور ان سے فرمایا، ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور ان کے پڑوس بننا آپ نے طلب کیا کہ بھئی ہمیں آپ کی پڑوسی بننا ہے، جو کہ غیر متوقع تھی۔ انہوں نے آپ کا ساتھ دینے اور قریش کے بالمقابل کھڑے ہونے سے انکار کیا اور آپ کی تعلیم کا بھی مذاق اڑایا۔ اس معاملے میں تینوں بھائیوں نے جٹ کر ایک رائے یہ کی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خلاف ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے واپسی کی راہ لی۔ ان کمبختوں نے یہ کیا کہ پہلے تو آپ کی مخالفت کی، لیکن جب آپ طائف سے پھر مکہ واپس ہونے لگے تو ان ظالموں نے اوباش قسم کے بدماش قسم کے لڑکوں کو یہ تنبیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرے اور آپ کو زج کرے، یعنی آپ پر کنکریاں برسائے، آپ کو لہو لہان کر دے۔ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت زید پر انہوں نے کافی سنگ باری کی، کافی پتھریں برسائی۔ راستے میں انگوروں کا باغ نظر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستانے کے لیے اس میں داخل ہو گئے اور بیلوں کے چھایوں میں آپ آرام فرمایا۔ یہ باغ مکہ کے سردار عتبہ و شیبہ کا تھا، اتفاق سے وہ دونوں کمبخت بھی اس میں موجود تھے۔ ان لوگوں کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو خاندانی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے ایک تشتری میں انگور آپ کو بھجوایا۔ ان کا نصرانی غلام عداس یہ تحفہ آپ کے لیے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے تو غلام چونک پڑا، کہنے لگا کہ اس دیار کے لوگ تو کھاتے وقت، اس شہر میں رہنے والے لوگ تو کھاتے وقت یہ کلمہ کبھی نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کا تعارف آپ نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں نینوا کا نصرانی ہوں۔ نینوا ایک شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا علاقہ تو ایک صالح شخص یونس ابن متہ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یونس اسی قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ نبی تھا، میں بھی نبی ہوں، لہٰذا وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اور سر کو بوسہ دیا۔ طائف سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آزردہ ہو کر دعا کی کہ اے میرے رب، میں نہایت کمزور ہوں، میرے پاس وسائل کم ہے، میرے حیلے کمزور ہیں، تو کمزوروں کا مالک ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے درد ماندانہ الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں تدبیروں کے اعتبار سے کمزور ہوں، میں حیلوں کے اعتبار سے کمزور ہوں، تو کمزوروں کا مالک ہے نا، تیرے سوا میرا کسی پر بھروسہ نہیں ہے، تو ہی نصرت فرما۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے کہ کمبخت یہیں پس کر دم توڑ دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے اور آپ تو تمام جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انہی ظالموں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو صرف اس ذات وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرشتوں سے یہ جملے کہے۔ مکہ کو واپس ہوتے ہوئے آپ مقام نخلہ پر قیام فرمایا اور قریشی لیڈر سہیل بن عمرو کا جوار حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ بنو عامر ابن لوئی، یہ جو ہے سہیل، قبیلے سہیل کا ایک خاندان تھا۔ بنو کعب بن لوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اور یہ پناہ نہیں دے سکتے تھے، یعنی بنو عامر بن لوئی بنو کعب بن لوئی کو پناہ نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مطعم ابن عدی، جس کا تعلق بنی عبد مناف سے تھا، اس کے پاس یہی پیغام بھیجا۔ اس نے قبول کر لیا اور کہلا بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، ویلکم، آپ میری پناہ میں رہیں گے۔ آپ نے مطعم کے یہاں رات گزاری اور صبح کو وہ اپنے بیٹوں کے جلو میں
یعنی اپنے بیٹوں کے معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے گیا اور اعلان کیا کہ اے مکہ والو، اے کم بختو، سن لو، محمد کو اب میری پناہ حاصل ہے، کوئی ان کو گزند یعنی کوئی ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ پے در پہ مشکلات، دعوت دین کے مقابلے میں کفار کے مایوس کن رویوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی لاحق ہوتی، اس کے مداوے کے لیے ہدایات آپ کو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دیتے تاکہ آپ کو سکون اور اطمینان قلب کی دولت میسر ہو۔ طائف سے مایوس لوٹنے پر آپ کو جنات کی قرآن سے اثر پذیری کا واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ طائف سے واپسی پر مقام نخلہ کے قیام کے دوران پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز میں بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت کا وہاں گزر ہوا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت سن کر وہیں ٹھٹک کر رہ گئے اور نہایت غور سے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سماعت کرنے لگے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنی راہ لی اور اپنی قوم میں وہ جنات واپس پہنچ کر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ارے میں آج اس مقام سے گزر رہا تھا، ہم نے نہایت عالی شان اور تعجب خیز کلام سنا ہے جس میں پوری قوت سے رب کی وحدانیت کا اقرار اور شرک کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جب ہمارے بدبخت لیڈر رب کی شان میں گستاخیاں کرتے اور ہمیں غلط راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ کلام اہل زمیں پر بڑے اہتمام سے نازل کیا گیا اور اس کے نزول کے دوران شیاطین کی در اندازی یعنی شیاطین اس میں اپنی کوئی بات ملاوٹ نہ کر دے۔ قرآن کریم میں آیا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ کہ جب کبھی آسمان سے وحی کا نزول ہوتا تو کبھی کوئی نہ کوئی جو ہے شیطان اسے اچکنے کی کوشش میں رہتا، وہیں فرشتے اس کو ستاروں کے ذریعے مار بھگاتے تھے۔ تو اس نے کہا، اس جنات نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہم چھپ چھپا کر عالم بالا کی خبروں کو سن گن حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا کریں تو ہمارے اوپر شہاب برسائے جاتے ہیں، ہمارے اوپر ستارے پھینک کر مارے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت پر جنوں کے اس رد عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بتایا گیا کہ آپ کو تسلی ہو، آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ خرابی نہ اس کلام میں ہے نہ آپ کے سنانے میں ہے، بلکہ یہ صرف بعض سننے والوں کے دلوں میں سختی ہے جس کے باعث یہ کلام ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، ورنہ طبیعت میں ہدایت کی طلب ہو تو جنوں جیسی ایک غیر متعلق جماعت بھی قرآن سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کرنے پر کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ جنوں کی اثر پذیری کا یہ واقعہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس جماعت سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، نہ آپ نے کوئی ان سے گفتگو کی۔ یہ جنات پہلے ہی سے صاحب ایمان تھے، ان کو قرآن میں اپنے عقید توحید کی تائید نظر آئی تو وہ اس پر ایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دی۔ یوں تو شروع ہی سے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، استقامت اور کثرت نماز کی تلقین کی گئی، لیکن تلقین کے ساتھ ساتھ آپ اس پر بھرپور عمل بھی کر رہے تھے۔ لیکن نئے حالات میں جب قریش ہی نہیں بلکہ بنو ہاشم کی طرف سے بھی آپ پر زیادہ سختیاں شروع ہو گئی تو آپ پر روزانہ کی 5 فرض نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز، نماز تہجد واجب کر دی گئی۔ یہ بات چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے متعلق کہ نماز پنجگانہ تو فرض تھی ہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی واجب کر دی گئی۔ اور فجر میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنے کی ہدایت دی گئی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے اور زبان سے ادا ہونے والے کلمات دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس کو متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت اگرچہ آپ کے لیے تھی لیکن تمام اہل ایمان نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی ایک جیسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت تمام کے مسائل ایک جیسے تھے۔ آپ سیرت کے اسباق میں
یہ تمام حالات اور تمام واقعات کو سماعت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختیاں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصائب و آلام سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، باوجود پھر بھی آپ اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف جب زیادہ ہوئی، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی مست ہوتی جا رہی تھی، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے تھے، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری تھا۔ اس موقع پر نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں سے واقع معراج کا آغاز ہو رہا ہے، سفر معراج کا، کہ جب یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہے، یعنی آپ آرام فرما رہے تھے، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیل قبل قدمی، یا جبرائیل اپنے قدم آگے بڑھاؤ، یا جبرائیل قبل قدمی، یا جبرائیل قبل قدمی، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ دیکھیے کیا پیار محبت اور پیار بھرا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جبرائیل ہاتھ باندھ کر سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، اگر میں آپ کو جگایا تو کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ نے حکم فرمایا، یا جبرائیل قبل قدمی، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم کو چوم لو تاکہ تمہارے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ سے محبوب دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے، یعنی حضرت جبرائیل اپنے ہونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگایا۔ یہ منظر کس قدر حسین رہا ہوگا کہ جب جبرائیل امین فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، حضرت جبرائیل امین کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا، آپ کیسے تشریف لائے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جب آپ نے حضرت جبرائیل سے سوال فرمایا نا، جبرائیل آج اس غریب کھانے پر کیسے حاضری ہوئی، تو حضرت جبرائیل نے یہ پیار بھرا جملہ کہا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع فرمائی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینے مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھو دیا گیا، پھر ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اور اس قلب کو سینے اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے چاک کرنے کے بعد قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ قلب اطہر میں دو آنکھیں بھی ہے اور دو کان بھی ہے۔ سینے اقدس کے شق کیے جانے کے میں کئی حکمتیں تھیں، جن میں ایک حکمت یہ تھی
کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں آپ کا دیدار کیسے کرایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کرایا گیا، جبکہ قرآن کریم میں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ بھئی ہم دنیاوی آنکھوں سے اپنی ان نگاہوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور حضرت موسیٰ کا آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی تھی، اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے ضد کی اللہ دکھا دیجئے نا، آپ کی آوازیں تو سن چکا ہوں، آپ سے ہم کلام تو ہو چکا ہوں، اب آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھیے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ظاہر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ دیدار الہی کے تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن یہاں تو بات ایک عاشق، ایک محب اور محبوب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر کو جو صاف کرایا، اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ جو آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے، عالم سماوات کا جو مشاہدہ آپ کو کرایا جائے گا، اور بالخصوص اسپیشلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اس میں کوئی دقت کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر عمامہ باندھا گیا، قرآن کریم نے اس کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس کی مثال قرآن کریم نے یوں دی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا، اتنا زیادہ قریب کیا کہ جتنا اللہ چاہتے تھے، پھر فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ آپ نے ایک تیر، نیزہ اور کمان دیکھا ہے آپ نے کہ جیسے نیزہ جو ہے وہ کمان سے لگ کر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ قربت آپ نے اللہ کے ساتھ کی، اتنے زیادہ قریب ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ واقعہ بات کا ہے، ابھی آنا ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نعلین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کے مانند چمک رہا تھا۔ براق جو سواری تھی نا، اس کا جو سینہ تھا وہ سرخ یاقوت کے مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر یعنی پیٹھ پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد کی تھی، دمدم مرجان کی تھی، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ یعنی وہ کیسا تھا، کیا تھا، وہ اللہ بہتر جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ بہشتی زین جسے کہا جاتا ہے، بہشتی زین، زین سمجھتے ہیں آپ؟ گھوڑے پر چڑھنے کے لیے جو زین بنائی جاتی ہے نا، جس پر پیر رکھا جاتا ہے، اس کو زین کہا جاتا ہے۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین سنبھال لیا۔ میں انشاءاللہ یہ سوالات آپ کو دوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائے۔ یہ کوئی امتحانات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کی عقیدت اور محبت میں ہے کہ ہم جیسے دنیاوی چیزوں کے بارے میں فلاں چیزیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں فلاں نے فلاں چیز دی تو یہ اس کی یادگار ہے، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا سفر ہے، یہ تو ہمیں یاد ہونی ہی چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے اس براق کی لگام پکڑ لی، اور حضرت اسرافیل نے زین سنبھال لیا۔ حضرت امام کاشفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے حضور کی بائیں طرف تھے۔
پوری فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی، اور آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ ذات پاک ہے جو رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو، بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی، جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت بنایا ہے، یعنی اس کو متبرک بنایا ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ کے اعزاز میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ براق دیکھیے، ابھی اس وقت میں جو مسجد اقصی کے سلسلے میں مسائل چل رہے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیٹھ جانی چاہیے کہ مسجد اقصی یہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ پہلے جو ہے 16 یا 17 مہینے غالباً مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، تو ہمارا رشتہ مسجد اقصی سے پہلے بھی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کا جو آغاز ہوا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تیسرا ہمارا وہاں سے تعلق یہ ہے کہ وہ انبیاء کا منبع، یعنی اکثر و بیشتر انبیاء اسی سرزمین پر پیدا ہوئے اور اسی سرزمین میں دفن ہوئے، تو لہٰذا مسجد اقصی سے محبت کرنا، مسجد اقصی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ چلیے، بات آئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے اعزاز میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور یہ براق سواری فلک بوس پہاڑیوں پہ، بے آب و گیاہ ریگستانوں، گھنے جنگل، چٹیل میدان اور سرسبز و شاداب وادیوں، پر خطر ویرانوں سے پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سے سفر شروع ہونا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے، اور وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا، جہاں قدسیوں کا ایک جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے۔ حور و غلمہ خوش آمدید کہنے لگے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس پتھر میں ایک انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس پتھر سے باندھ دیا۔ آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسیاں سلامی دے رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے آذان دی، تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہو رہے۔ جب صفیں بن چکی، امام الانبیاء فخر دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ تمام انبیاء از اول تا آخر امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نمازیں ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں، سب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں کہ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سامان نہ دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفعت کے پرچم پھر سے بلند ہونے شروع ہوتے ہیں، درود و سلام سے فضا پھر ایک مرتبہ گونج اٹھتی ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کی جھرمٹ میں آسمان کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ آج ہم تعریفیں کرتے ہیں نا، میں سپر فاسٹ ٹرین سے جا رہا ہوں،
میں ایئر ایکسپریس انڈیا سے جا رہا ہوں، میں فلاں سے جا رہا ہوں، میں ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہوں، اس کی رفتار یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری نظر کی جہاں انتہا ہوتی تھی، براق کا پہلا قدم وہیں پڑتا تھا، فوراً پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دربار نے پوچھا کون ہے، من ہوا، کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربار نے پوچھا من معکا، آپ اکیلے تو نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ ہلچل تو آسمانوں پر مچی ہوئی تھی۔ دربار نے پوچھا حل من معکا، آپ کے ساتھ کون ہے، من معکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان جو تھا اس نے کہا مرحبا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے جب دوسرے آسمان پر چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا، خوش آمدید، مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور کو خوش آمدید کہا۔ پہلے آسمان پر بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور کو ویلکم کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم۔ چوتھے آسمان پر بھی حضرت ابراہیم اور ساتویں آسمان پر بھی حضرت ابراہیم نے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، خوش آمدید کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں نا فی لوح محفوظ، کہ ہمارے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے۔ تو قلم قدرت کے چلنے کی جہاں آواز سنائی دیتی، آپ وہاں گئے۔ اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ سدرہ، وہ کہتے ہیں نا سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو۔ بھائی انسان کے پاس جتنے علم ہے، اس مخلوقات کے علوم کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ مقام سدرہ پر۔ فرشتوں نے اجازت طلب کی، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں بھی اجازت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائے، جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لے۔ چنانچہ ملائکہ یعنی فرشتے سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا، ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں، روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں سے حضور کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل آپ نے مجھے وہاں سے لے کر آئے، میں حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہا تھا، آپ مجھے وہاں سے لے کر مدینہ سے فلاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آپ یہاں تک لے کر آئے۔ اے جبرائیل کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہو، کوئی بات پیش کرنی ہو اللہ کے سامنے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت جب گزرے گی تو میں اپنا بازو پھیلا دوں تاکہ حضور کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضرت جبرائیل نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ حضرت جبرائیل نے کیا کہا کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، وہاں سے امتیوں کو کل قیامت کے دن گزارا جائے گا۔ کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جس انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ وہیں سے گر کر جہنم میں چلا جائے گا۔ اور حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، مجھے اتنی اجازت دلوا دی جائے، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا سکوں
تاکہ آپ کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پرسرات سے گزر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل طے کرتے گئے۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچ گئے تو حجابات ہی حجاب تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے کہا فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ کہ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان بری کی بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی۔ صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا فاستوا کے معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور آپ سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں جاگنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید نے محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش آیات میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے قریب تر ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اور زیادہ قریب ہوا۔ کتنا قریب؟ فرمایا کہ 2 کمانوں کے مقدار کے درمیان جتنا فاصلہ رہتا اس سے زیادہ اللہ قریب ہو گیا یا اس سے بھی کم۔ صاحب روح المعانی بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس خاص مقام قرب و وصال پر اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمانا تھا۔ اللہ نے فرماتے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ کی مقدس آنکھوں نے ان انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی گواہی دی، آنکھ نے جو دیکھا اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد پیدا نہیں ہوا اور وہم نے کوئی راہ نہیں پائی۔ قرآن مجید میں اپنی محبوب کے آنکھوں کے ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی، جس کو تکنا تھا جس کو جتنا دیکھنا تھا اسی کو دیکھا۔ اس آیت کریمہ میں حضور انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ شب معراج میں اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں کبھی ادھر بہکی نہ ادھر بہکی، بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم ہو گئی تھی۔ واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بے شک آپ نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس آیت سے مقدسہ میں یہ بات بتلائی گئی کہ معراج کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں ملک و ملکوت یعنی ملک اور ملکوت فرشتوں کی ملکوت کے عجائبات کا ملاحظہ فرمایا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت انس بن مالک، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ شب معراج میں حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ ویسے آپ نے بکثرت خوابوں میں اللہ کو دیکھا، لیکن آپ نے معراج کے سفر میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل، موسیٰ کو کلام اور سید المرسلین کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔
آپ یہ ذہن میں محفوظ رکھیں۔ پہلا تحفہ جو دیا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبریاں دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ میں جو کوئی شرک نہیں کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ مشرک کو اللہ نہیں بخشیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کے علاوہ اللہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت، دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کیا عطا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا، آپ کی امت یہ بوجھ محسوس نہیں کر سکے گی، آپ واپس جائیں اور کچھ نمازیں کم کرائیں۔ رسول اللہ پھر تشریف لے گئے، 10 نمازیں، پھر ملاقات، پھر کم کرائے، ایک کے بعد دیگرے کرتے 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 حضور بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرائی۔ حضرت موسیٰ کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز کی کمی کی التجا کرتے ہوئے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات تو نہیں بدلتے، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہے مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقتوں کی نماز کا ثواب دوں گا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنے چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ اس کا انکار کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی، آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے۔ آپ مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے واقع معراج بیان فرمایا۔ مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا کیا بات، آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ ابو جہل کفار مکہ کو بلایا، جب تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے حضور نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور سے کہا ہمیں معلوم ہے آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائے وہاں اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ اب آپ یہ جواب دیں کہ کسی مقام پر آپ کبھی ایک مرتبہ گئے ہو، اس سے پہلے کبھی نہ گئے ہو، تو کیا انسان وہاں کی کھڑکیاں دروازے کبھی گنتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سوال کیا تو معجزے کے طور پر اللہ نے اچانک آنن فانن بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی اور وہ جو سوال کرتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچ نہیں مانا۔ جب حضور مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے، کفار مکہ حیران رہ گئے کہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا یا نہیں؟ کم بختوں نے حد کر دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحہ پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا تھا۔ جب وہ لوگ آئے ان سے دریافت کیا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس لوٹے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں ذکر کی پھر حضور نے فرمایا کہ میں تو فلاں قافلے پر بھی گزرا، 2 آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا ایک اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا، وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئے تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی۔ الغرض اس طریقے کے یہ سفر معراج کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے اسباق میں مدینۃ المنورہ کے سلسلے میں آپ سے وہ باتیں چند اور باتیں ذکر کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ ہم سبق میں مسلسل حاضر ہوتے رہیں گے تاکہ کوئی بھی چیز ہماری نہ چھوٹ سکے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں عاشق رسول، ہمیں محب رسول بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر
عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔